نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے اپنے ان بیانوں میں شیطان کے ان حملوں، ان کی ان وارداتوں اور اس کے بہکانے کے طریقوں کا ذکر کر رہا ہوں جو قرآن کریم میں آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا علاج بھی جو قرآن کریم میں آیا ہے وہ بھی بیان کر رہا ہوں۔ اس سے فراغت کے بعد انشاءاللہ پھر حدیث شریف میں جو اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کس کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے اور کس طریقے سے اسے راہ ہدایت سے ہٹاتا ہے، کس طریقے سے وہ اللہ کی فرما برداری سے اس کو دور کرتا ہے، ان سب کو اگر اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا، محض اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے حملوں سے، اس کے بہکانے سے اور اس کے راستہ بھٹکانے سے محفوظ رکھیں، اور ہم جب بھی کوئی ایسی صورت سامنے آئے تو سمجھ جائیں کہ قرآن کریم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ ایسا کرے گا، لہذا اس کا توڑ کر دینا چاہیے۔ یہ مضمون جس قدر ضروری ہے ایمان والوں کے لیے خصوصاً، اور ان میں بھی خواتین کے لیے جس قدر اہم اور ضروری ہے، اس سے آپ حضرات انکار نہیں فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتا ہے، اور وہ ہم سب اکثر و بیشتر کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اس کے حملوں اور اس کے ان اغوا کے طریقوں میں پھنس چکے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ قرآن کریم نے جا بجا اس کے ان حملوں کو اور واردات کے طریقوں کو کھول کر بیان کیا، جیسا کہ میں نے شروع کی مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم نے 5 یا 6 مقامات پر شیطان کے طریقے اغوا کو اور طریقے واردات کو تفصیل سے بیان کیا۔ ان میں سے ایک وہ واردات تھی اس کی جس کا بیان پہلی مجلسوں میں ہو گیا کہ وہ انسان کو فقر و فاقے سے ڈرائے گا اور فحش باتوں کا اور بے حیائی کی باتوں کی تعلیم دے گا۔ قرآن نے اس کا توڑ بیان کر دیا تھا، یہ موضوع گزر گیا، میں نے صرف یاد دہانی کے لیے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ممکن ہے آپ حضرات کو یاد ہو، اور آپ اس کو پیش نظر رکھ کر اس کے اس حملے سے کہ جو فقر و فاقے کے راستے سے مسلمان پر کرتا ہے خصوصاً، اور اسی فقر و فاقے کے راستے سے ڈرا کر وہ سود خوری پر بھی آمادہ کر دیتا ہے اور رشوت خوری پر بھی آمادہ کر دیتا ہے، اور ہر ناجائز مال اور حرام مال کے حاصل کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ بے حیائی کی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، جتنے بھی یہ بے حیائی کی باتوں کے تعلیم دینے والے ہیں در حقیقت وہ شیطان ہیں۔ بے حیائی کی باتوں کی تعلیم ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے اور ہمیں محفوظ رکھے عام ہو چکی ہے۔ بہت سے ذرائع ابلاغ ہیں اور بہت سے اسباب ہیں ایسے کہ جن کے اوپر عمل ہو رہا ہے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ، تاکہ اس امت کے اندر جو نہایت پاکیزہ امت تھی اس کے اندر بے حیائی پھیل جائے۔ اتنی پاکیزہ امت ہے یہ اصل کے اعتبار سے، اور قرآن کریم جیسی امت بنانا چاہتا ہے۔ ذرا دیکھیے قرآن کریم کو پڑھ کر کہ وہ ایمان والوں کو کیسی امت بنانا چاہتا ہے۔
یہ ناچنے گانے والی امت بنانا چاہتا ہے؟ ذرا ناچنے گانے والی امت بنانا چاہتا ہے؟ ذرا آپ بتائیے تو صحیح، آپ خود فیصلہ کیجئے ایمان والے۔ یہ ٹھمکے لگانے والے اور یہ اس کی ڈھولک کی تال کے اوپر ناچنے والے، یہ امت بنانا چاہتا ہے؟ قرآن کریم کیسی پاکیزہ امت بنانا چاہتا ہے؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا کسی اور موقع پر، تاکہ معلوم ہو جائے اسی دنیا کے اندر کہ سب سے زیادہ پاکیزگی اگر ایمان والے قرآن کریم کی تعلیم اور ہدایت پر عمل کریں تو اس سے زیادہ پاکیزگی، اس امت سے زیادہ پاکیزگی کہیں نہیں۔ دنیا غرق ہو چکی ہے، ڈوب چکی ہے اول سے بے حیائی میں، لیکن یہ امت ایسی نہ تھی۔ اس کو اس راستے پر ڈالا گیا، بڑے بڑے منصوبے بنا کر، بڑا مال کثیر خرچ کر کے، خزانوں کے دہانے کھول کر اس امت کو اس پر ڈالا گیا۔ آپ کے سامنے کیا عرض کروں، میرا دل جلا ہوا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ان حقیقتوں کو، تھوڑا بہت، پورا تو نہیں جانتا، تھوڑا بہت ان حقیقتوں کو جانتا ہوں کہ جو اس امت کے اندر دشمنان اسلام کی طرف سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ امت ان کو اختیار کر لیتی۔ پاکیزہ ماحول، پاکیزہ معاشرہ مسلمانوں سے زیادہ نہ دنیا میں کبھی پہلے تھا نہ ہوگا، بشرطے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں۔ ایک ذرا سا نمونہ پاکیزگی کا میں دکھائے دیتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، رومیوں کے اوپر حملے جاری ہیں اور فوجیں آگے فتوحات کرتی ہوئی بڑھ رہی ہیں۔ رومیوں کے تمام سربراہ، چاہے وہ دینی اور مذہبی سربراہ ہوں یا سیاسی سربراہ ہوں یا اور کسی قسم کے سربراہ ہوں، پریشان ہیں کہ یہ ان نہتے اور مٹھی بھر لوگوں کی یلغار ہماری کثیر افواج کو بہا کر لے جا رہی، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ سپر پاور تھا، اس کے مقابلے پہ کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ ان کے بڑوں نے بڑا غور و خوض کیا اس کے اوپر کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ لے جا رہے ہیں ان کا راستہ بند ہو جائے۔ پہلے تو سیاسی طریقے پر کوششیں ہوں، خود میدان جنگ میں اور میدان جہاد میں کوششیں ہوں، تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک اور منصوبہ تیار ہوا، اور یہ منصوبہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ طریقہ اس زمانے سے منصوبہ یہ تیار ہوا، اور ان کے مذہبی رہنماؤں نے، بڑے بڑے پوپ اور پادری پورے ملک سے جمع ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو شکست دینے کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ فوج اندر داخل ہونے لگے تو رومیوں کی نہایت خوبصورت حسین عورتوں کو دونوں جانب کھڑا کر دیا جائے استقبال میں، نہایت خوبصورت حسین عورتوں کو دونوں جانب کھڑا کر دیا جائے استقبال میں، حسین عورتوں، اگر کسی ایک کے ساتھ بھی انہوں نے بے حیائی کر لی، بس اسی دن اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی اور یہ شکست کھاتے ہوئے بھاگ جائیں گے۔ دیکھیے ان منصوبہ کہاں سے چلا ہے، اور اس کی وجہ ہے، ہم میں تاریخ کے اندر آگے تو ذرا دور تک جاؤں گا، آپ لوگ ناراض نہیں ہونا، کہ یہودی اس کو آزما چکے تھے کہ جب بھی انہوں نے بے حیائی پر عمل کیا فوراً اللہ کا غضب آیا اور ان کی فتوحات رک گئی۔ قرآن کریم میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہاں صرف اشارہ کیا ہے
باقی تفسیر کی روایتوں میں اس کی تفصیل آئی، اور وہ یہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ حضرت ہارون ان کے بھائی جو نبی تھے اپنی افواج لے کر آگے بڑھ رہے تھے. تقریباً 6 لاکھ کے قریب فوج تھی. بعض کہتے ہیں کہ 6,70,000. یہ فوج کم نہیں ہوتی. نبی ساتھ تھے، اللہ کے ایک اولو العزم پیغمبر ساتھ تھے، ان کی قیادت میں اور ان کی رہنمائی میں فوج فتوحات حاصل کرتی چلی جا رہی. جب ایک قوم پر پہنچی فتح حاصل کرنے کے لیے اور پڑاؤ ڈال دیا اس نے، تو اس قوم میں ایک بڑا عابد زاہد تھا، بڑا دل جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا، ایسا تھا. بلعام اس کا نام آیا ہے. تو اس نے تو یہ لوگ اس کے پاس گئے کہ یہ اتنا بڑا عذاب اور اتنی بڑی مصیبت کیسے روکی جا سکتی ہے. تو اللہ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو روک دے، کیونکہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں. پہلے تو اس نے انکار کیا، اس کے بعد اس نے دعا کرنے کے لیے جب زبان کھولی تو قرآن کریم میں کہ اس کی زبان باہر لٹک گئی. نبی کے خلاف اور رسول کے خلاف کوئی دعا کرے، اور اس زمانے میں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر دنیا میں اس کا عذاب ظاہر فرما دیتا تھا، تو اس کی زبان باہر لٹک گئی. قرآن کریم نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ تو کتے کی طرح ہو گیا. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر تم اس کو مارو تب بھی وہ ہانپتا ہے، نہ مارو تب بھی وہ ہانپتا ہے. بس ایسے ہی وہ بلعام ہاتھ میں ہانپنے لگا. بہرحال اس کا تو یہ حشر ہو گیا. لیکن پھر ان کے اس قوم نے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ ان سے مہلت لو 1-2 دن کی، جو فوج حملہ آور ہو رہی ہے ان سے 1-2 دن کی مہلت لو، اور اس عرصے میں اپنی قوم کی خوبصورت ترین عورتوں کو وہاں بھیج دو. دیکھیے حضرت کیا ہو رہا ہے. چنانچہ مہلت لی گئی، خوبصورت ترین عورتیں جو اس قوم کی تھیں وہ اس فوج میں بھیج دی. یہودی تو اپنی فطرت کے اعتبار سے پاکیزہ نہیں ہے، فطرت کے اعتبار سے مومن پاکیزہ ہے جس کو بگاڑا گیا ہے. چنانچہ لڑکیاں وہاں پر پہنچی، حسین و جمیل، خوبصورت، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اس فوج کے لوگ بے حیائی میں مبتلا ہو گئے. دوسرے ہی دن طاعون ان کے اوپر مسلط ہو گئے. اس بے حیائی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسرائیل کی فوج پر طاعون مسلط ہوا، اور اتنا شدید طریقے سے مسلط ہوا کہ تفسیر کی روایت میں آتا ہے کہ 70,000 یہودی ایک دن میں مر گئے. اٹھا کر اپنا محاصرہ بھاگنا پڑا. تو چونکہ وہاں پر دیکھ لیا تھا انہوں نے. ایسے اور بھی قصے ہیں ان کے یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے، جو تفسیر کی روایت میں اور تاریخ میں آئے کہ ان پر طاعون مسلط ہوتے رہے، اسی طریقے سے مسلط ہوئے، اور اسی بیماری اور اسی بے حیائی کی وجہ سے مسلط ہوئے. تو وہ زمانہ تو وہ تھا کہ ان کے گناہوں کے اوپر جو عذاب اور سزا ہوتی دنیا میں فوراً آ جاتی. ہمارے اوپر اللہ نے کرم فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے، کہ ہم گناہ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، بے شمار گناہ کرتے ہیں، لیکن دنیا میں رسوائی بھی ہمیں نہیں ملتی. اپنی وہی عزت جو اللہ نے دے رکھی وہ باقی ہے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو چونکہ یہ نسخہ وہ آزما چکے تھے اور ان کو معلوم تھا تاریخ سے، اور ان کی تورات سے بھی معلوم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو. یہ جو فاتح قوم چلی آ رہی ہے اور کوئی اس کی فتوحات کو روکنے پر قادر نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو. اگر یہ اس بے حیائی میں اس کے چند افراد بھی مبتلا ہو گئے، ان کی فتوحات رک جائیں گی، اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی، اور یہ شکست کھانے پر مجبور ہو جائیں گے. چنانچہ اس منصوبے کی اطلاع جاسوسوں نے فاروق اعظم کو پہنچا دی.
فاروق اعظم بڑے باریک بھی، بڑے مدبر. خلیفت دنیا میں ایسا کوئی خلیفہ بعد میں نہیں آیا، خلیفت دنیا میں ایسا کوئی خلیفہ بعد میں نہیں آیا جیسے فاروق اعظم کی. ایک ایک چیز پر ان کی گہری نظر تھی، اور ہر جہاں سے بھی فساد پھوٹنے والا وہاں راستہ بند کر دیتے. فاروق اعظم کو جاسوس نے اطلاع دے دی کہ یہ صورتحال ہے، اور فوج چند دن میں جان داخل ہونے والی ہے اس شہر کے اندر. فاروق اعظم نے ایک فرمان لکھا جو سالار لشکر کے نام تھا. اس فرمان کا مضمون اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میری طرف سے اس فوج کے ہر فوجی کو، ہر آدمی کو، ہر لشکری کو یہ حکم دے دو اور اعلان کر دو کہ جب فوج داخل ہونے لگے شہر کے اندر تو ان کے اوپر حرام ہے کہ وہ اپنی نگاہ اٹھا کر اوپر بھی دیکھیں یا ادھر ادھر دیکھیں. انہیں تو چاہیے کہ وہ زمین اٹھا کر اوپر بھی دیکھیں یا ادھر ادھر دیکھیں، انہیں تو چاہیے کہ وہ زمین پر نگاہیں پیوست کرتے ہوئے داخل ہو جائیں. یہ فرمان بھیج دیا. وہاں سے ڈاک تو آتی رہتی تھی، ڈاک آ گئی. سالار لشکر نے جب یہ فرمان دیکھا اس نے فوج کو جمع کر دی، اور جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ فاروق اعظم کا یہ فرمان ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہے، اگر کسی نے اس کے خلاف کیا تو ہم قتل کر دیں گے. چنانچہ رومیوں نے اپنے منصوبے کے مطابق دونوں جانب فوج کے داخل ہونے کے راستے کے دونوں جانب اپنے ملک کی، اپنے شہر کی نہایت معزز اعلیٰ خاندان کی نہایت خوبصورت، نہایت حسین و جمیل لڑکیاں، ایسی لڑکیاں کہ اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ فریفتہ ہو جائے کہ اگر ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ کچھ کرنا چاہے تو بالکل انکار نہ کرے. یہ حضرت ان عیسائیوں کا طریقہ ہے ہمیشہ سے، آج بھی یہی ہے، اور یہی طریقہ اس نے امت میں پھیلایا ہے کہ اپنے لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو پیش کرتے ہیں. مومن ایسا نہیں ہے، مومن کا معاشرہ ایسا نہیں ہے. مومن کا معاشرہ نہایت پاکیزہ ہے. پاکیزگی دیکھیے کیسی، اگر لڑکیوں کے پرے کھڑے ہیں، ادھر سے فوج آ رہی ہے، داخل ہو رہی ہے شہر میں، داڑھیاں بڑی بڑی ہیں، مسلح ہے، سروں پر خود ہے، کرتے ہیں، فوجی لباس ہے جو اس زمانے میں تھا. لیکن کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی شہر میں قدم رکھا سب کی نگاہیں ایک اشارے پر زمین پر پیوست ہو گئیں، اشارے پر زمین پر پیوست ہو گئیں، چپک گئیں، جم گئیں. اور اسی طرح وہ نہایت وقار کے ساتھ، نہایت عظمت کے ساتھ چلتے چلے گئے حتیٰ کہ وہ پرا لڑکیوں کا ختم ہو گیا، شہر میں داخل ہو گئے. وہ دیکھ رہے تھے، وہاں ان کے مذہبی رہنما، تمام سیاسی لیڈر دیکھ رہے تھے اس منظر کو. کہنے لگے بھائی تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، چابیاں دے دو قلعے کی اور ہٹ جاؤ. چنانچہ چابیاں قلعے کی دے دی گئیں، یہ داخل ہو گئے اور وہ لوگ بھاگ گئے. خالی کر دیا قلعے کو، شہر کو خالی کر دیا. کیوں؟ یہ دیکھیے، یہ ہے پاکیزہ معاشرہ جس کی ایک ادنا سی تصویر میں نے آپ کے سامنے کھینچی. یہ پاکیزگی جتنی مجروح ہوتی چلی گئی اور جس قدر اس میں داغ پڑتے چلے گئے اور ایسی داغدار ہو گئی کہ آج اکثریت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم پاک باز ہیں. تو اللہ کا عذاب آیا. شیطان وہ ہے کہ جس نے ان کے ذریعے اس امت کی پاکیزگی کو برباد کیا، اور آج وہی شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے اس امت کی پاکیزگی کو تار تار کرنے پر تیار ہے. برابر منصوبے چل رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، باپ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، بھائی اپنی بہن کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن کہہ نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ذہنوں کو ایسا پشمردہ کر دیا ہے اور اس قدر ذہنوں کو افسردہ بنا دیا ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو ایک تو اونچی سوسائٹی کا ایک جز بنا دیا.
کون روکے اور کون نہ روکے، یہ سب وہاں سے آیا ہے۔ کار امت میں چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ یہودی جب بھی مسلمانوں پر فتح پانے کا کوئی ارادہ کرتے ہیں بس یلغار کر دیتے ہیں، ان کو شکست دینے کے لیے، ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے یلغار کر دیتے ہیں اور ڈھیر لگا دیتے ہیں فحاشی کا۔ اس امت کے اندر فحاشی کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، کبھی ٹی بی کی بیماری کے ذریعے، کبھی کینسر کی بیماری کے ذریعے، کبھی نائٹ کلبوں کے ذریعے، کبھی شراب نوشی کے ذریعے اور کبھی کسی اور ذریعے سے ایک ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ آپ ذرا خیال فرمائیے، یہ سازش شیطان کی ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس سازش کا ناکام بنانا ہر مومن اور ہر مومنہ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے واضح کر دیا، قرآن کریم نے بتا دیا، اللہ سنا جائے گا۔ اب یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ جی ہم تو اونچی سوسائٹی میں داخل ہونا چاہتے تھے اس لیے ہم نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا، یہ عذر نہیں سنا جائے گا۔ قرآن نے بتا دیا، اللہ نے ظاہر کر دیا، اب کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اب تو ہر مومن اور ہر مومنہ پر، خصوصاً وہ کہ جن کے سامنے میں نے قرآن کریم کی باتیں بیان کی ہیں، ان کے اوپر ہر ایک پر لازم ہے، باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اس فحاشی کے خلاف ڈٹ جائیں۔ یہ فحاشی جو پھیلائی جا رہی ہے اور امت کی پاکیزگی کو تار تار کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے ڈٹ جائیں اور انکار کر دیں، نکال دیں اپنے گھروں سے ان کو۔ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں چھٹ جائیں گی، اسے سامنے آئیں گی کہ آپ دیکھ کر حیرت کریں گے۔ اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، کس طرف سے آتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا بندے کو، لیکن جب آ جاتی ہے تو بندہ حیران ہوتا ہے، کیونکہ رحمت صرف ایک جانب سے نہیں آتی، چاروں طرف سے آتی، بشرطے کہ اس رحمت کے آنے کا راستہ ہم نے بند نہ کیا۔ اور اگر ٹی بی کی بیماری سے ہم نے اس کا راستہ بند کر دیا، یا اپنے گھروں میں تصویریں لٹکا کر ہم نے راستہ بند کر دیا، یا اپنے گھروں میں کینسر کی بیماری لا کر جسے VCR کہتے ہیں ہم نے راستہ بند کر دیا، رحمت کہاں سے آ جائے گی؟ یہ سب چیزیں وہ ہے کہ جو رحمت الہی کا راستہ روکنے والی ہیں، اور حدیث شریف میں اس کو بہت تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور آگے جاؤں گا تو وہاں عرض کروں گا اسی موضوع پر۔ تو دیکھیے بات کہاں سے چلی، فحاشی کی بات چلی، ٹالے گا وہ فحاشی کی، بے حیائی کی باتوں کی، بے پردگی کی، ننگے پھرنے کی، نائٹ کلبوں کی، ٹی وی کی دیکھنے کی، کینسر کے دیکھنے کی، اور ہر اس چیز کی تعلیم دے گا کہ جس میں جذبات برانگیختہ ہوں۔ کیا صاحب ہو آج یہ حال نہیں ہے؟ اب ہم جائزہ بھی تو لیتے رہیں، کیا آج یہ حال نہیں ہے؟ وہ تعلیم جو اس نے دلوائی اپنے چیلوں کے ذریعے، عیسائیوں کے ذریعے، یہودیوں کے ذریعے، اور اس کے اوپر اس نے زر کثیر خرچ کرایا، آج وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر داخل ہو گئی، اور یہ نتیجہ ہو گیا کہ شاید ہی اس پوری بستی میں کوئی ایسا ایمان والا گھر ہو کہ جہاں پر نہ ٹی بی ہو نہ کینسر ہو، شاید ہی کوئی، یہ حال ہوگی۔ صاحبو کیا عرض کروں، دل کے پھپولے ہیں جو پھوڑ لیتا ہوں، ورنہ تو کیفیت یہ ہے اس امت اور اس معاشرے کی حالت زار کو دیکھ کر کہ دل ہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہیں، پورا دل داغدار ہے اس کی سقیم اور اس کی خراب حالت کو دیکھ کر۔ کہاں کہاں مرہم رکھوں، کون کون سی چیز کے اوپر میں کلام کروں؟ آپ کو تو صرف دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ بھی ذرا اس نقطے پر اور اس لحاظ سے سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ قرآن ہے جو ہمارے یہاں داخل ہوا اور جس پر ہم چل رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے یا یہ حدیث ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے یا صحابہ کرام کی یہ سیرت ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے جو ہمارے پاس ہے؟
جس میں ہم مبتلا ہیں. یہ کیوں مبتلا ہیں؟ کسی نے جبر کیا ہے ہمارے اوپر، کسی نے تلوار لٹکائی ہے ہمارے اوپر، کسی نے تلوار لٹکائی ہے، کسی نے ہم پر یہ کہا ہے کہ تم اگر ایسا نہ کرو گے، ٹی بی کی بیماری نہ رکھو گے تو ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں گے. کسی نے ایسا کیا ہے؟ بالکل نہیں، کسی نے ایسا نہیں کہا. ہم نے خود ان چیزوں کو اپنے گھر میں لا کر رکھا، اس لیے کہ ان عیسائیوں کا، ان یہودیوں کا طریقہ کار یہ ہے، یعنی طریقہ واردات اور اس امت کے اوپر حملہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جس چیز کو چاہتے ہیں کہ امت کے اندر وہ پھیل جائے، اسے فیشن کا نام دے کر اونچی سوسائٹی کی علامت قرار دے دیتے ہیں. یہ ہے ان کا طریقہ واردات. آپ غور کریں، میں ایسی بات نہیں کہہ رہا، کوئی ایسی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. فیشن کا نام دے کر اونچی سوسائٹی کی علامت اسے قرار دیتے ہیں. اور یہاں ہم مومن جو ہے، اپنا سیدھا سادہ مومن، تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے، ان کی سازشوں کو نظر انداز کر کے اس کی طرف دوڑ پڑتے. اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اور آج بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ جتنی بھی فیشن کی چیزیں ہیں جو ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہیں اور جو ہمارے گھروں کی آج رونق بنی ہوئی ہیں، آپ میرے سامنے فہرست لائیے. قرآن و حدیث سے انشاءاللہ ثابت کر دوں گا کہ ان میں سے ہر ایک گناہ کبیرہ ہے، ہر ایک. یہ فیشن کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب گناہ کبیرہ ہے، ایک ایک گناہ کبیرہ ہے. یہ گناہ کبیرہ داخل ہو گیا ہمارے گھر میں، اور جہاں پر گناہ ہوتے رہیں وہاں پر دو چیزیں لازماً پیدا ہوتی ہیں، اور یہ قرآن کریم کا مضمون ہے جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلی چیز تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب تک وہ گناہ معاف نہ ہو اللہ کی رحمت نہیں آتی، معاف نہ ہو اللہ کی رحمت نہیں آتی. اب معافی ہوتی ہے توبہ سے، تو اللہ کی رحمت نہیں آتی. دوسری یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس گناہ میں ملوث رہنے کی وجہ سے دل میں غفلتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور مومن کا دل غافل ہو جاتا ہے، اسے کچھ ہوش نہیں رہتا، نہ اپنی موت کا ہوش رہتا ہے، نہ اپنی آخرت کا ہوش رہتا ہے، نہ اپنی قبر کا ہوش رہتا ہے، نہ حساب و کتاب کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے، نہ اللہ کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے، اور نہ رسول کی طرف دھیان ہوتا ہے، اور قرآن کریم کو ایک فرسودہ کتاب معاذ اللہ سمجھنے لگتا ہے. صاحب ذرا نظر کرو، آپ معاشرے پر نظر کرو، یہ دو چیزیں لازماً پیدا ہوتی. قرآن کریم نے فرمایا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کی بدعملی کی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے. گناہ کبیرہ کا یہ اثر ہے کہ گناہ کبیرہ کا یہ اثر ہے کہ زنگ آ جاتا دل پر، غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، اور وہ پردے مسلسل دبیز ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پھر جیسا کہ حدیث شریف میں آیا، یہ پتہ نہیں چلتا اس گناہ گار کو کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا. ایسی غفلت طاری ہو جاتی ہے. آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو حضرت اکثر و بیشتر ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے، ہم پر بھی رحم فرمائے، اسی غفلت کا شکار ہے. نہ انہیں اپنی موت کی پرواہ ہے، نہ انہیں اپنی قبر کی پرواہ ہے، نہ سوال و جواب اور حساب و کتاب کا فکر ہے. بس ایک نشہ ہے افیم کا، بلکہ اس زمانے میں ہیروئن کا، جو انہوں نے ٹی بی کے ذریعے اور کینسر کے ذریعے امت میں پھیلایا. نشہ ہے، ایسا نشہ ہے کہ جب تک مل نہ جائے اس کو چین نہیں پڑتا، جب تک دیکھ نہ لے اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا. یہ ایسا نشہ ہے. اس گناہ کے نشے میں، اس نافرمانی کے نشے میں اس نے ان بدبختوں نے اور دشمنوں نے مسلمانوں کو اور ان کی اولاد کو، ان کی نئی نسل کو خصوصیت کے ساتھ پھانس کر رکھ دیا. یہ باتیں اگر میں کہوں لوگوں کے سامنے تو مجھے گالیاں دیں گے، لیکن میں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں. آنکھیں کھولیں، عقل سے کام لیں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد نتیجہ نکالیں. کچھ حقائق میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیے. تو یہ فحشہ کے اوپر بات آ گئی تھی.
کہ وہ تعلیم دیتا ہے تم کو کس بات کی؟ بے حیائی کی. یعنی جتنی بھی بے حیائی کی طرف جانے والے راستے ہیں انہیں بند کر دیتا. نکاح پر تو پابندی ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے، داشتائیں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں. ذرا سوچئے، ہمارے ملک کا یہی قانون ہے غالباً، داشتائیں چاہے کتنی رکھ لے پابندی نہیں، قانون نہیں پکڑے گا اسے. اگر ایک نکاح کے بعد دوسرا حلال نکاح کرنا چاہتا ہے قانون پکڑ لے گا. کیا ظلم ہے یہ؟ آپ سوچئے تو صحیح. کہاں کہاں سے چل رہے ہیں یہ تار پود، یہ تانے بانے کہاں سے چل رہے ہیں؟ ادھر سے ہی چلے آ رہے ہیں. بہرحال پاکیزہ معاشرہ ہے مومن کا، نہایت پاکیزہ معاشرہ ہے. قرآن کریم ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتا مومن اور مومنہ سے اس بات کو کہ وہ پاکیزگی کے خلاف کوئی کام کر جائے. اسی لیے ان بدبختوں کو اس پر تو اعتراض ہے کہ ہو بدکاری کی سزا اسلام نے یہ مقرر کر دی کہ سنگسار کر دو یا کوڑے لگا دو. کیسا ظالمانہ قانون! بھائی پہلے اسلام کا مزاج سمجھو، اس کے بعد پھر اعتراض کرو. اسلام کا مزاج پاکیزگی ہے، فحاشی نہیں ہے. پاکیزگی کے خلاف ہے یہ جرم عظیم، اس لیے سخت سزا دی تاکہ معاشرے سے یہ جرم اٹھ جائے. جیسے چوری، کہ چوری معاشرے کو ختم اور تباہ کرنے والی ہے، اور خود چور کی اخلاقی حیثیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. دیکھ لیجئے چوری کے اوپر کوئی مناسب اور مؤثر کارروائی قانوناً نہیں ہے، اس لیے کیا حال ہو گیا چوریوں کا اور کیا حال ہو گیا ڈاکوں کا. اسلامی اعتبار سے جو سزا ہے اگر وہ دو چار پر نافذ کر دی جائے ایک دم دروازہ بند ہو جائے گا. ایسا بند ہو جائے گا کہ عبرت حاصل ہو جائے گی چور کو اور ڈاکو کو. چور کی سزا یہ بتائیے قرآن کریم میں کہ دانا ہاتھ یہاں سے پہنچے سے کاٹ دو. چنانچہ اس پر عمل ہوا ہے، ماضی میں اس پر عمل ہوا ہے. نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ ایک تو وہ ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر گیا، پھر جب ہاتھ کٹا ہوا کسی کا دیکھتے مسلمان تو سمجھ جاتے کہ یہ چور ہے، اپنی حفاظت کر لیتے. اس چور کا کیا ہوا؟ اس کی اخلاقی اصلاح ہوگی اس طریقے پر کہ وہ چونکہ بدنام ہو چکا ہے، رسوا ہے، وہ اس کی طرف جرأت نہیں کرتا. ڈاکوؤں کی سزا قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ سیدھا ہاتھ پہنچے تک اور ان کا بایاں پاؤں کاٹ دو. یہ ڈاکوؤں کی سزا. ہمارا ان ڈاکوؤں کے سلسلے میں کہ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اس آیت میں اس کا ذکر ہے ڈاکی کی سزا کہ ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پاؤں منہ کو ایک دوسرے کے برخلاف کاٹ دو، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹ دو اور بایاں پاؤں کاٹ دو. آپ بتائیے ڈاکہ پھر ڈال سکے گا؟ جس کا سیدھا ہاتھ بھی کٹ گیا اور بایاں پاؤں بھی کٹ گیا، ڈاکہ ڈال سکے گا؟ نہیں ڈال سکتا. یہ وبا معاشرے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اس پر کرتے ہیں اعتراض. ہو اتنی ظالمانہ سزا، اسلام میں اتنی ظالمانہ سزا. میں نے تو یہ بھی ایک ہی جواب دیا ہے کہ اسلام کا مزاج سمجھو، اس کے بعد اعتراض کرو. اسلام کا مزاج فحاشی نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہے پاکیزگی. اسلام کا مزاج ہے پاکیزگی. اسلام کا مزاج چوری چکاری نہیں ہے. اسلام کا مزاج ہے ہر مومن بلکہ ہر کافر کی ملکیت کا تحفظ. اسلام کا مزاج یہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس مزاج کے خلاف جو بات آئے گی اس کے اوپر سزا ایسی ہی ہوگی، عبرتناک سزا ہوگی، ہمیشہ کے لیے ختم، اس جرم کو ختم کر دینے والی سزا ہوگی. اور وہ وہی ہے جو اسلام نے بیان فرمائی اور قرآن کریم نے بیان فرمائی. اپنے اعتراض کرنے سے پہلے اپنی طرف دیکھیں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ خود کیسے ہیں. ایسے بڑے ظالم، ایسے بڑے قاتل
کہ دنیا میں ان کی نظیر نہ ماضی میں تھی نہ اب ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو قتل کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو علل اعلان قتل کرتے ہیں، ایمان والوں کو، دوسروں کو نہیں، اور ان کو کہ جو سیاسی اعتبار سے ان کے مخالف ہیں، اندر اندر اڑا دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ بڑے بڑے سربراہوں کو اڑا دیا، آج تک پتہ نہ چل سکا۔ سب سے پہلے وزیر اعظم کو اڑا دیا، آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ کیوں؟ ایسا ظالم، ایسا قاتل کوئی ہے؟ ہزاروں مسلمان تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں انسانی ہمدردی نہیں آتی۔ انسانی ہمدردی اس وقت آتی ہے کہ جب ان کے مفاد کے خلاف آ جائے۔ مفاد پرست نہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا اچھا معاملہ کریں گے اور ہمارے نفع کی کیا بات کریں گے، ہمیشہ یہ ہمیں اور پوری امت کو اپنے زیر دست رکھنے کے لیے، اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ایسی ہی تدبیریں اور ایسی ہی منصوبے چلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے کہ ہم ان دسیسہ کاریوں کو، ان کی سازشوں کو، اور ان کے ان حملوں اور منصوبوں کو حقیقت تک پہنچ کر سوچیں اور سمجھیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ شیطان سے بات چلی، شیطانوں تک آ گئی، اور یہ سب شیطان کے چیلے، جو جتنا بڑا ہے ان کے اندر وہ سب شیطان کے چیلے۔ آپ کو تو شاید معلوم ہوگا، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، سیاسی بصیرت اور عالمی احوال پر آپ کی نظر بہت گہری ہے۔ میں تو ایک یہ کہنا چاہیے چٹائی پر بیٹھنے والا مسجد کا ملا ہوں، مجھے باہر کی اکثر خبر ہی نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے امت کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کیا ہے ماضی میں، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 6-7 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ خلیج کی جنگ ہوئی، کیوں ہوئی؟ آپ سیاسی حضرات ہیں، جانتے ہیں، آپ عالمی احوال سے واقف ہیں، آپ کو خوب معلوم کس کا نقصان ہوا اور کتنے فائدے اس نے حاصل کیے اور اب تک کر رہا ہے۔ ذرا نظر اٹھا کر دیکھیے، یہ ہمارے ساتھ وفا کریں گے، ہمارا فائدہ کریں گے؟ ایک فوجی نے، جو یہاں کے بڑے اونچے درجے کے بریگیڈیئر تھے، وہ پاکستانی فوج کے، انہوں نے مجھے سنایا کہ اس جنگ میں جو خلیج میں ہوئی تھی 47 ارب ڈالر خرچہ آیا تھا، لیکن ان بدبختوں نے 67 ارب ڈالر وصول کیا ہے، 60 ارب ڈالر وصول کیا ہے۔ وہ فوجی ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، جنہوں نے مجھے یہ اعداد و شمار بتائے، یعنی 2 ارب ڈالر زیادہ وصول کیا، اور ایسا وصول کیا کہ 7 سال سے ان کے اوپر مسلط ہیں اور تمام خرچہ دے رہے ہیں، اور جب بھی ان کے یہاں کمی پیش آتی ہے اور تنخواہیں دینے کو پیسہ نہیں ہوتا، پھر چھیڑ دیتے ہیں دوسرے فریق کو کہ تو ایسا کر دے، پھر لے جاتے ہیں۔ کھوکھلا کر دیا، کھوکھلا، ایسا کھوکھلا کر دیا کہ وہ قوم اٹھنے کے قابل نہیں رہی، جس طرح ہمیں کھوکھلا کر گئے کہ آج ہم دست نگر ہیں ان ہر اعتبار سے مسلمان کو مار دی ہے اس نے۔ ہم انہیں اپنا خیر خواہ سمجھیں گے؟ بدترین دشمن ہے اور شیطان ہے، شیطان کے چیلے۔ ہر لحاظ سے مسلمان کو وہ زک دینے کی، مجھے دیر بھی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اتنا وقت ہو گیا۔ اصل بات جو مجھے کہنا تھی وہ تو باقی ہی رہ گئی، لیکن بہرحال یہ بات بھی کام کی تھی، اور ہمیں آنکھیں کھولنے کے لیے اتنا ہی مواد کافی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، ان کے منصوبوں سے جو ہمارے خلاف یہ عالم میں چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو شیطان سے بھی محفوظ رکھے، شیطان کے ان چیلوں سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کی آنکھیں کھول دے اور ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو پکڑنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر
نہایت پاکیزہ معاشرہ بنا کر ابھارے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کو ان کے فتنوں سے محفوظ رکھیں، ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری پوری نسل کو اور تمام نئی نسلوں کو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔